اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے رب ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے۔ آپ نے سچے کلام کے اندر سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ قبول فرما لیجئے نا، آپ قبول فرما لیجئے، آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ جی اگر کوئی بندہ آپ سے دنیا کی کوئی نعمت مانگتا ہے تو آپ اس کی مصلحت پر غور فرماتے ہیں کہ یہ نعمت ہو بہو جس شکل میں مانگ رہا ہے اسی شکل میں دینا اس کے لیے مناسب بھی ہے یا مضر ہے، یا یہی نعمت دیں یا کچھ اس سے بہتر دیں، یا ابھی دیں یا کچھ رک کر دیں، یا دنیا میں دے دیں یا اس کا بدل آخرت میں دے دیں۔ میرے پیارے اللہ آپ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، آپ اپنی مصلحتوں پر نظر فرماتے ہیں۔ لیکن پیارے اللہ جو چیز ہم آپ سے مانگنے جا رہے ہیں یا اللہ وہ نعمت ایسی ہے اور وہ ضرورت ایسی ہے یا اللہ ابھی اور ابھی ہم سب کو ملنا ضروری ہے، اور وہ نعمت یہ ہے اور وہ سوال یہ ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اور ابھی معاف کر دیجئے، ابھی معاف کر دیجئے، ابھی معاف کر دیجئے، اٹھنے سے پہلے معاف کر دیجئے۔ دھوبی بیٹا چاند سے بنا کر اٹھائیے۔ میرے پیارے اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، ہر مستیوں میں گزر گیا، معصیت میں گزر گیا، نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ اللہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، داڑھی سفیدی سے چمک اٹھی ہے، سر سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے۔ یا اللہ کالی داڑھی کو آپ نے سفیدی سے بدل دیا، اللہ دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے مبدل فرما دیجئے، دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے، دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے۔ میرے پیارے اللہ نہیں پتا اب زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ جو دن گزر گئے وہ زیادہ تھے، یہ جو بچے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اللہ لگتا تو یہی ہے، جو گزر گئے وہ زیادہ گزر گئے اور جو بچے ہیں وہ تھوڑے سے بچے ہیں۔ تھوڑے سے دنوں میں اب تیاری بھی کرنی ہے اور تلافی مفاد بھی کرنی ہے، جو بہت مشکل نظر آتا ہے۔ میرے پیارے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے، اور آنے والے ایام کو گزرے ایام کا کفارہ بنا دیجئے، اور آنے والے ایام میں گزرے ایام سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ صبح سے یہ علماء دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، یا اللہ کیسی پیاری پیاری نیت لے کر آئے، یا اللہ کتنے صدق دل کے ساتھ چل کر آئے۔ بہت سو کی جیب اور اخراجات اجازت نہیں دے رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی اس نیت سے آئے۔ ہمارے بڑے آئیں گے، کچھ ہمیں درد بھری نصیحت کہیں گے، کوئی نصیحت کان میں پڑ جائے گی، عمل پہ کھڑے ہو جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا۔ ویسے بھی پیارے اللہ یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کا ماضی کچھ تنگیوں میں گزرا۔ جب چھوٹے سے تھے، بچے تھے، گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتے تھے، جب چھٹیوں میں گھر آتے تھے ماں پوری پوری رات جاگ کر پہرا دیتی تھی اور دیکھتی تھی میرا منا آج اس چارپائی پہ سو رہا ہے، اس کونے میں سو رہا ہے، کل یہ کونا خالی ہو جائے گا، یہ بچہ مدرسے چلا جائے گا۔ ماں رات کو اٹھ کے روتی تھی، دعا کرتی تھی، صبح کو جلدی سے اٹھتی، بچے کے لیے گرم پانی کرتی، نہلاتی دھلاتی، فجر کے لیے مسجد بھیجتی، مسجد سے ہو کر آتا تو ناشتہ تیار رکھتی، بیگ تیار کر کے پہلے سے رکھتی، ناشتہ کراتی، پھر منع کے سر پہ ہاتھ پھراتی، پھر بچے کے باپ سے کہتی اس کو میرے منع کو دارالعلوم حیدرآباد لے کر جاؤ، پہنچا کر آؤ، فلاں درسگاہ میں لے کر جاؤ۔ پھر باپ اس بچے کو لے کر جب گھر سے نکلتا، ماں بھی روتی، بہنیں بھی روتی، بھائی بھی روتے، محلے کی بوڑھی بھی عورتیں آ جاتی، اس بچے کے سر پر دست شفقت پھراتی اور سب کے سب ہچکیاں دے کر روتی تھی۔ اے میرے پیارے رب، پھر یہ بچہ پورے راستے اپنی ماں کی جدائی میں روتا تھا، اور جب مدرسے میں داخل ہو جاتا باپ چھوڑ کے چلا جاتا، رات کو ماں کی ممتا ستاتی تھی، تکیے کے نیچے منہ رکھ کے چھپ چھپ کے روتا تھا۔ جب کبھی شدت سے رونا آتا تو وضو کرنے بیٹھ جاتا تاکہ آنسو وضو میں بہہ جائیں اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ اے میرے پیارے رب، یہ علماء، یہ سارے کے سارے صلحاء، یہ اسی بچپنے کے مجاہدے سے گزرے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، کسی پہ تو آپ کو ترس آیا ہو، کسی کے بہتے میں آج تو آپ کو اچھے لگے ہوں گے، کہ اللہ اسی کے طفیل آج مغفرت کر دیجیے، اسی کے طفیل مغفرت کر دیجیے۔
کہ اللہ جن اداروں میں اب پڑھاتے ہیں، پہلے خود بچے تھے، اب جوان ہوئے تو بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اور بوڑھے ہو گئے اور بچپن سے باہر نہیں نکلے، پہلے خود بچے تھے پھر بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اور آج تک بچے ہی قسمت میں ہیں۔ اے میرے پیارے رب، انہوں نے داڑھی کے بال سفید کر ڈالے دین کی خدمت کرتے کرتے، اور آج بھی ہر ایک کی تمنا یہی ہے میرا دم نکلے تو قال اللہ اور قال رسول کہتے کہتے، سناتے سناتے، سنتے سنتے۔ اے میرے پیارے رب، ان کے پاکیزہ جذبات کو قبول فرما لیجیے، پاکیزہ جذبات کو قبول فرما لیجیے۔ میرے پیارے رب، جن اداروں میں ان بچوں کو پڑھاتے ہیں، انہی بچوں میں نہ جانے کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں ہوتا، کسی کے دونوں نہیں ہوتے، اور کسی کے دونوں ہوتے ہیں تو کسی کام کے نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں۔ پیارے پیارے اللہ، ایسے ایسے بچوں کو یہ اساتذہ علماء پڑھاتے ہیں۔ جب کبھی عصر کے بعد بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اپنا انفرادی وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی کوئی یتیم بچہ صدر دروازے پر خاموشی سے کھڑا رہتا ہے، باہر کے منظر کو، آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتا ہے، اچانک ایک کار دروازے میں داخل ہوتی ہے اور اس میں سے کوئی شخص اترتا ہے، ڈکی کھول کے ایک بیگ نکالتا ہے اور اسی یتیم بچے سے کہتا ہے، بیٹا میرا ایک بچہ اس نام کا حامل، فلاں بستی کا رہنے والا، اس ادارے میں پڑھتا ہے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ ہاں ہاں چچا جان میں جانتا ہوں، وہ میری کلاس کا ساتھی ہے، بیٹا جلدی سے اس کو بلا کے لاؤ، کہو کہ تمہارے ابا ایمرجنسی میں آگے کہیں جا رہے تھے، تم سے ملنے آئے ہیں، تمہیں کچھ دینے آئے ہیں۔ یہ بچہ بلا کے لاتا ہے، باپ اپنے بچے کو آتے ہوئے دیکھتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، ہاتھ چومتا ہے۔ وہ یتیم بچہ اس سارے منظر کو دیکھ کر اپنے باپ کو یاد کرتا ہے جو زمانے پہلے فوت ہو چکا۔ وہ سوچتا ہے کاش میرے ابا ہوتے، مجھے سینے سے لگاتے، میرے ابا آتے، میرے سر پہ ہاتھ پھراتے، میرے ہاتھ کو چومتے۔ پھر وہ باپ اس بچے کو بیگ دیتا ہے، بیٹا اس میں 5 جوڑی کپڑے تمہاری امی نے دھو کر پریس کر کے بھیجے ہیں، اور آج کا گرم کھانا بھی بھیجا ہے، اور 8 دن ہفتے عشرے کا ناشتے کا سامان بھی بھیجا ہے، اور لو یہ بیٹا 2000 روپے جیب میں رکھو، جب کبھی ختم ہو جائے کسی استاد کے فون سے فون کر دینا، پھر دینے آ جاؤں گا۔ وہ یتیم بچہ یہ سارے منظر دیکھتا ہے، سوچتا ہے کاش میری ماں بھی ہوتی، مجھے بھی کپڑے دھو کے بھیجتی، مجھے بھی گرم کھانا بھیجتی، مجھے بھی ناشتے کا سامان بھیجتی، لیکن نہ تو میری ماں ہے نہ باپ ہے۔ جب اس بچے سے دیکھا نہیں جاتا، آنسو بہانے شروع کرتا ہے، وضو خانے میں جا کر رو لیتا ہے اور آنسو بہا دیتا ہے۔ اللہ اس یتیم بچے کے بہتے ہوئے قیمتی آنسوؤں کا واسطہ اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجیے، اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجیے، اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجیے۔ پیارے اللہ، انہی اساتذہ میں نہ جانے کتنے ٹوٹے ہوئے دل والے ایسے اساتذہ بھی ہیں، زمانہ گزر چکا پڑھاتے پڑھاتے، تنخواہوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے بوڑھے ماں باپ کا علاج کرا سکیں۔ کئی مرتبہ بوڑھے ماں باپ فون کراتے ہیں، بچہ بیمار ہوں، بہت طبیعت خراب ہے، مجھے کسی بڑے اسپتال میں جا کے دکھا دو۔ یہ بچہ اپنے مہدیم صاحب سے اجازت لے کے گھر آتا ہے اور ماں کو لے کر اسپتال جاتا ہے، اور ڈاکٹر لمبے چوڑے ٹیسٹ لکھتا ہے۔ وہ کسی سے جا کے پوچھتا ہے ان ٹیسٹوں میں کتنا خرچ آئے گا، وہ کہتے ہیں 10,000 روپے خرچ آئے گا۔ اس کی تنخواہ میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ امی ابا کا صرف ٹیسٹ کرا لوں۔ وہ خاموشی کے ساتھ توریہ کر کے اپنی ماں کو واپس لے آتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ جھوٹ بولتا ہے، کہتا امی ڈاکٹر صاحب نے کہا انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں، بہت جلدی شفا پا جاؤ گی، بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اے میرے پیارے رب، حقیقت یہ ہے کہ اس نے وہ ٹیسٹ تو کرا ہی نہیں، وہ معائنہ تو کرایا نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جن ماں باپ نے پیٹ کاٹ کاٹ کے اس بچے کو پڑھایا تھا۔ آج یہ بچہ انہی بوڑھے ماں باپ کا علاج تک کرا سکے، اس کی تنخواہ میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے فیصلوں میں برکت عطا فرما، ان کے مشوروں میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اللہ فتوحات کے دروازے کھول دیجئے، رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، برکتوں کے دروازے کھول دیجئے، محبتوں کے ساتھ دینی خدمت کرنے کے حوصلے عطا فرما۔ یا اللہ جو فتنہ اور جو طوفان عصری تعلیم کی شکل میں یا اللہ سامنے کھڑا ہوا ہے، میرے پیارے اللہ اس طوفان کا مقابلہ کرنے کی ایمانی جرأت اور ہمت اور توفیق عطا فرما، ایمانی جرأت اور ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے میرے پیارے رب، کام لے لیجئے اللہ، کام کا بنا دیجئے، کام سے لگا دیجئے، کام سمجھا دیجئے اور کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ حقیقت تو یہ ہے بہت وقت ضائع ہو چکا، اللہ جی بہت وقت ضائع ہو چکا۔ پیارے اللہ، ہم جلوت کے پارسار خلوت کے پاپی ہیں،
مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں، تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میرے پیارے رب، کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہوا؟ یا اللہ جو اب تک نہیں ہوئے وہ اس لیے نہیں کیے کہ ان کے کرنے کا موقع نہیں ملا، یا ان سے ہمیں نفرت ہے، یا اللہ اس لیے نہیں چھوڑے کہ ان سے نفرت ہے، بلکہ اس لیے نہیں کیے کہ ان کا ابھی موقع نہیں ملا۔ اگر ان کا موقع ملتا تو شاید وہ بھی کر گزرتے۔ اے میرے پیارے رب، معاف کر دیجئے۔ سابقہ زمانے میں 100 سال کی عمر پانے والوں نے پیارے اللہ جو گناہ نہیں کیے وہ 20 25 سال کی عمر میں ہم سے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں سرزد ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، جرم عظیم کو معاف کر دیجئے۔